فرماتی ہے میں آپ کے دانتوں کی چمک کو دیکھتی ہوں، دانتوں کی چمک سے ایسا نور نکلتا ہے، میرے گھر کی تاریخ نگری میں ایسی روشنی آ جاتی ہے کہ میں اپنی گم کردہ سوئی تلاش کر لیتی ہوں۔ یہ دانت کے شیراز ہے شبنم کے تراشے، جیسے یہ دانت کے شیراز ہے شبنم کے تراشے۔ یہ دانت جو حضور کے دانت ہیں نا، یہ تو ایسے لگ رہے ہیں، ان دانتوں کی چمک اور ان دانتوں کی شان کیا ہے، یہ حضور کا حسن ہے۔ نازا ہے جس پہ حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہہ کے شاہ تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے، اور ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلا، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، محبوبی لوگوں نے کیا خبر پھیلائی، یہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ناراض ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، محبوبہ آپ کا یہ وَالضُّحَىٰ والا چہرہ، آپ کا یہ سورج کی تابانیوں سے بڑھ کر چمکنے والا پرکشش چہرہ، وَالضُّحَىٰ، یہ چہرہ گواہ ہے۔ وہ اس تفسیر کے مطابق اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے آپ کے وَالضُّحَىٰ والے چہرے کی قسم، آپ کا یہ وَالضُّحَىٰ والا چہرہ۔ ایک خطیبانہ جملہ، ساری کائنات کے سارے لوگ ازل سے لے کر ابد تک آنے والی اللہ کی جتنی مخلوق ہے جو اللہ کو خالق مانتے ہیں، وہ سب اللہ کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں قرآن کریم کے اس انداز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مخلوق اللہ کو راضی کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب آپ کا وَالضُّحَىٰ والا چہرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں رب العالمین کبھی بھی آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں، اور رب العالمین قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں رب العالمین نے آپ کو کبھی بھی چھوڑا نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ، اسی پر سٹاپ کرتا ہوں، بس آگے ایک سوال کرتا ہوں پھر نماز کی طرف چلتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہم سب کا امتیوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو حسین و جمیل بنایا، تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ۔ حضور جیسا حسین دنیا میں کوئی اور؟ اب ایک سوال ہے، صرف ایک آسان سی بات ہے، حضور علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ داڑھی کے ساتھ ہے یا داڑھی کے بغیر ہے؟ یہ گفتگو تو ہم کر لیتے ہیں نا، کسی بھی گفتگو کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ابو طالب کہتا ہے میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ جب آسمان کے بادل ٹوٹ جائے، بارش کا قطرہ پانی دینے سے انکار کر دے، تو آمنہ کے لال کے چہرے سے یوں سامنے کرتے تو روٹا ہوا بادل برسات کر دیتا ہے۔
بس آسان سی بات ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے حضور کا یہ حسن، اور اللہ نے جس چہرے کو حسین کہا، اور اللہ نے جس چہرے کے حسن کی قسمیں اٹھائی، اور اللہ نے جس چہرے کے حسن کو گواہ بنایا، اور اللہ نے اس صورت میں اپنے محبوب سے ان کے حسن و جمال کی برکت سے جس محبت کا اور جس انداز کا اظہار کیا، سوال یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے حسین کو، حسینوں کے امام کو، دنیا کے سارے حسین اولین سے لے کر آخرین تک جس حسین اور جمیل کے در کے بھکاری ہے، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنی خطیبانہ شان شوکت کے ساتھ بہت عجیب انداز میں بیان کیا۔ فرمایا کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، حسن نبی کو اگر آپ کہتے ہیں کہ 2-4 منٹ لگا کر ہم نے تو حسن نبوت کی ایک جھلک بتائی، یہ وہ خطیب ہے، بس میں ان کا حوالہ دیتا ہوں وہ کیا اظہار کرتے ہیں اور وہ کیا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ حضور کے حسن کو بیان کرنا کسی انسانی ہمت اور انسانی بساط کا کام۔ کائنات کے سارے سمندر ختم کر دی، کہانی ختم کر دی، کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے اور سارے انسان، صرف انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ جنات بھی مل جائے، صرف جنات نہیں، جنات کے ساتھ سارے فرشتے مل جائے، یہ سارے لکھنے والے بن جائے، کائنات کے سارے سمندر جو سیاہی بنے ہوئے ہیں، سارے درخت جن کو تراش کر قلم بنا دیا گیا ہے، سارے انسان جنات فرشتے لکھنے والے بن گئے۔ فرمایا یہ سارے مل کر آمنہ کے لال محبوب خدا، حسین کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات کی، سارے چہرے کی نہیں، سارے حسن کی نہیں، تمام بالوں کی نہیں، آمنہ کے لال عائشہ کے سرتاج کی زلف کی ایک زلف اور ایک بال کی تعریف کرنے پر لگ جائے اور ان کو عمر نوح مل جائے، ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے قلم کھسر کھسر کر ختم ہو جائیں گے، یہ سارے سمندر جو سیاہی کی صورت میں استعمال ہو رہے ہیں ان کی روانی ختم ہو جائے گی، یہ خشک ہو جائیں گے اور یہ سارے انسان جنات فرشتے تھک ہار کر اجل کو لبیک کہہ دیں گے، لیکن آمنہ کے لال کے زلف کی ایک بال کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بس سمجھنا یہ تھا کہ یہ سارا حسن و جمال کس کے ساتھ ہے؟ داڑھی کے ساتھ ہے یا داڑھی کے؟ آج امت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حسین اور جمیل ہے، اور زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے بڑی کوئی اللہ کی کتاب دھرتی پر موجود نہیں ہے، اور آمنہ کے لال اور ان کے طریقوں سے زبان سے جو ہم بات کرتے ہیں، آمنہ کے لال کے طریقوں اور ان کی سنتوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی طریقہ نہیں ہے، کائنات کا کوئی نظام نہیں ہے، جو دستور حیات، جو منشور حیات وہ لے کر آئے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نظام، یہ ہماری جو میں اس کو کیا کہیں گے، جو میں ممبر پہ بیان کرتا ہوں، جو ہم مجمع میں بیٹھ کر سنتے ہیں، جو ہم خطیبوں، نعتخوانوں، واعظوں کو جمع کر کے آمنہ کے لال کی تعریفیں سنتے ہیں، یہ اس مسجد اور اس جلسگاہ کے پنڈال کی حدود اور اس کی چاردیواری تک محدود ہے، یہ دل دماغ کے نہاخانے کو یہ سارے سلسلے دستک دے کر دل کے دریچوں کو کبھی نہیں کھولتے کہ ایک شخص دل کی گہرائیوں سے بھی یہ تسلیم کرے کہ اگر کائنات میں کوئی حسن ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا حسن، وہ تو داڑھی کے ساتھ ہے، وہ داڑھی کے بغیر دنیا میں جتنے لوگ داڑھی منڈواتے ہیں اس پر بات صرف سوچے، وہ پاگل ہو گئے کہ کیوں منڈواتے ہیں داڑیاں، کیوں منڈواتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بولے جو داڑھی منڈواتا ہے کیوں منڈواتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں، کیا کمال کرتے ہیں۔ کائنات کے حسن کا دعویٰ تو یہ کہ ایسا حسین کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ جنت میں حوریں ہیں نا، غلمان ہے حوریں، تو جنت کی جو حوریں ہیں نا وہ ایک ترانہ گا رہی ہے،
سبحان من زین الرجال بالنحا والنساء بالزوائب. وہ ترانہ گا رہی ہے، وہ تعریف کر رہی ہے، وہ نظمیں پڑھ رہی ہے. کیا شان ہے رب تعالیٰ کی، کیا اس کی خالقیت اور مالکیت ہے، کیا اس کی قدرت ہے جس نے مردوں کو داڑھی کا اور عورتوں کو زلفوں کا حسن دیا. یہ فطرت ہے، وہ بیان کرتی ہے. آج کی امتی کو اگر صرف اتنی بات سمجھ آئے کہ داڑھی صرف نبی کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اس میں حسن ہے، اس میں عظمت ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، صرف اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بیڑا پار ہوگا. نبی کی ایک سنت، ایک حدیث بیان کر کے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. میرا ایک ساتھی ہے، ایک دن سفر مجھے اپنی گاڑی میں سفر کروا رہے تھے. پٹھان ہے، بالکل سادہ آدمی ہے. مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ حیران ہوں گے ایک سادہ سا آدمی کیسے سمجھاتا ہے. کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک مجاہد میدان جہاد میں اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور شہید ہوتا ہے. وہ تو آسان کام نہیں ہے، وہ تو بہت مشکل ہے. لیکن ایک شخص عام زندگی میں آسانی سے ایک سنت پر عمل کرتا ہے اور اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے اور میدان جہاد میں مرنے والے کو 1 شہید کا اجر ملتا ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے. میں حیران ہو گیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. بس یہی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اس پر ہمارا ایمان ہے. اس نے وجہ بتائی، پھر خود سوال بھی خود کیا، جواب بھی خود دیا. سادہ آدمی ہے، بالکل ان پڑھ سمجھے. کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، تو وجہ بتائی کہ میدان جہاد کا شہید ایک مرتبہ مرتا ہے اور جو داڑھی رکھ کر معاشرے میں چلتا ہے لوگ اسے کو تانے دیتے ہیں، وہ دن میں 100 مرتبہ مرتا ہے. کیا کمال کا جواب تھا. من احیا سنتی عند فساد امتی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب نے سمجھایا. من احیا سنتی عند فساد امتی. جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا، صرف حسین و جمیل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا. فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَاتِ شَهِيدٍ. اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا. اللہ کے محبوب کے طریقوں بتانا. یہ جو ہم ساری چیزیں زور لگاتے ہیں، نبی کا حسن، نبی کی عظمت، نبی کے کمالات، نبی کی سچائی، نبی کی حقانیت، نبی کے معجزات، نبی کا نور اور نبی کی ساری زندگی بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل میں اترے، دل کے دریچے کھل جائیں اور دل کے اندر کی گہرائی سے جواب آئے. ہمارے استاد نے اپنے ایک ڈرائیور کو نا جبرن داڑھی رکھوائی. ملازم کا بیچارہ، اس کو کہا کہ داڑھی نہیں رکھو گے تو میرے ساتھ ملازمت نہیں. کوئی بیچارے نے رکھ لی. اور جب ملازمت ظاہر پرائیویٹ ملازمت ہے، کوئی مہینہ 2 مہینے سال 2 پتہ نہیں 3 سال کتنا عرصہ رہا. تو جب وہ چلا گیا ظالم، اس نے وہ داڑھی منڈوا کے نا ایک تھیلی میں بند کر کے حضرت کو بھیجی کہ آپ کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھی تھی اور یہ آپ اپنی داڑھی وصول کر لیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا. دل کے اندر سے آمنہ کے محبوب کا حسن کیوں بیان ہو رہا ہے کہ جبرن نہیں. دل کے اندر سے دل کے دریجے کھل کر دل کے نہاخانوں میں نبی کی محبت کا نور روشن ہو اور دل کے اندر جسم کے انگ انگ روئے روئے سے صدا آئے کہ کامیابی ہے تو محمد عربی کے طریقوں میں ہے. وآخر دعوانا